بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ جس انسان سے راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ تم کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکلات آتی ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہیں، جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بہت مشکل کام۔ لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو جتنے اچھے سے پاس کرو گے نا، اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار کے جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کن کب فرماتا ہے اور فیکن کب ہوتا ہے؟ جب تم زندگی کی گھوڑے کی ڈوریں اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہو اور بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اللہ کو بتا دیا ہے نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کر جس سمت وہ لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اس کو تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تم وہی ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھو اللہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ سنو، میں جانتی ہوں کہ تم ابھی بہت اذیت میں ہوگے، بہت تکلیف میں ہوں گے، پر یاد رکھو کوئی دعا اللہ ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ پاک ضائع نہیں جانے دیتا، کوئی تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزہ بھی ہوتا دیکھو گے جس کا تصور بھی تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری یہ بات تم اس دن خوشی کے آنسوؤں سے یاد کرو گے۔ یاد رکھو وہ اپنی مدد مرحلہ وار تم پر بیچتا ہے، وہ تمہیں مدد دیتا چلے جائے گا اور تم اپنے دل میں سکون محسوس کرو گے۔ بسا اوقات آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کوئی نشانی خدا کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جس سے یہ تسلی ہو کہ معجزہ ہونے والا ہے۔ تو سنو، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اب جو لوگ اللہ کی بات سنیں گے اور اس کی پناہ کو ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور انہیں بہت جلد اپنی مدد بھیجے گا۔ جانتے ہو اللہ پاک ناممکن چیزوں میں ہی نظر آتا ہے۔ بند دروازوں کا کھل جانا، لا حاصل کا حاصل ہو جانا، حالات کا بدل جانا،
کیا لگتا ہے تمہیں یہ سب بلا وجہ ہے؟ یہ سب کیا خود ہی ہو جاتا ہے؟ یہ سب اس کی پہیلیاں ہیں اور ہر انسان کو اس کی پہیلی کا وہ جواب دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ اپنی مدد کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ یہ ایک بہت خاص اشارہ ہے کہ جب تمہارا دل اللہ اندیشوں سے نکال کر مطمئن کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی مدد کا اشارہ ہے کہ اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ سنو، اللہ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آن پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ پھر وہ اگر چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ تمہاری مدد ایسے ذریعوں سے نکالے گا کہ تم بھول جاؤ گے کہ کچھ کھویا بھی تھا۔ سنو، تم جس قدر خلوص اور گہرے جذبے سے اس سے مدد مانگتے ہو نا، تو وہ تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدوں کو خوشیوں میں تبدیل کر کے ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ یقین رکھو، آسمان سے تمہاری مدد کے لیے اللہ کے معجزے اترنے والے ہیں۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو، پھر مایوس مت ہو۔ دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گما کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب بھی تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت پہ راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے وہ تمام لوگ جو شدت سے دعاؤں میں کسی کو مانگ رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو حالات سے بہت پریشان ہیں، اور وہ لوگ جو اولاد کی خواہش مند ہیں، اور وہ لوگ جو رزق کی تنگی میں ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی زندگی سے ان رکاوٹوں کو پوری طرح سے ختم کر دے۔ آمین۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔